جمعہ کے دن، اس دن کے اندر جو سب سے بڑا عمل جو ایک مسلمان ادا کرتا ہے وہ ہے جمعہ کی نماز اور خطبے میں حاضر ہونا. یہ نماز ہر مسلمان پر جو کہ عاقل ہو اور بالغ ہو اور جمعہ کے لیے مسجد پہنچ سکتا ہو، اس پر اس جمعہ میں آنا، مسجد میں حاضر ہونا اور خطبے میں شریک ہونا یہ ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوتے ہیں ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدَعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ کہ ان لوگوں کو، اللہ کی قسم، ان لوگوں کو جمعہ کے چھوڑنے سے باز آ جانا چاہیے جو جمعہ بغیر کسی عذر کے ترک کرتے ہیں، اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں، اپنی تجارتوں میں مشغول رہتے ہیں، اپنی دکانوں میں مشغول رہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اگر جمعہ چھوڑنے سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھا اور جمعہ جو ہے چھوڑتے رہے، جمعہ کی نماز چھوڑتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی کا دل پر مہر لگانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ من ترک ثلاث جمع تہاونا، جو تین جمعہ لگاتار کسی عذر کے بغیر جمعہ جو ہے چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل پر جو ہے مہر لگا دے گا. تو یہ سخت وعیدیں ہیں. جمعہ چھوڑ کر تجارتوں میں مشغول رہنا، دوسرے کام کاج میں مشغول رہنا. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان کہاں ہوتے ہیں؟ کالجوں میں ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے بڑے ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ مشغول رہتے ہیں اپنے کام کاج میں، اپنی تجارتوں میں، اپنی دکانوں میں. اور پھر ہمارے جو بچے ہیں جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہ لوگ مشغول رہتے ہیں اپنی اسکولوں میں. سبحان اللہ، جمعہ کی ان کو فکر نہیں ہے، نہ ہی ان کے والدین کو جمعہ کی فکر ہے. یہ لوگ کتنے جمعہ جو ہے ترک کر رہے ہیں. ہمارے جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کی ظہر کی نماز تو ہمیشہ کی جو ہے فوت ہو گئی، اور پھر جمعہ کی ان کی مستقل نمازیں فوت ہو گئی، چونکہ جمعہ کے دن جو اسکول ہوتی ہیں اور وہاں پر جو پرمیشن ان کو نہیں دی جاتی، وہاں پہ ان کو جمعہ کے لیے جانے کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے. اور پھر کتنے ہمارے ایسے جابس ہیں، ایسے کام ہیں جس کے اندر ہم ملوث ہو کے، ہم مشغول ہو کے جمعہ کو جو ہے ترک کر رہے ہیں. جمعہ کی فکر ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمارے پاس، جیسا کہ پہلے ایک قدیم پرانے زمانے میں، آج سے چند سالوں پہلے، جمعہ کے دن کا ایک ماحول ہوتا تھا. جمعہ کا دن جیسے ہی داخل ہوتا تو لوگوں کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی، عبادت کے اندر ان کے اندر رغبت پیدا ہو جاتی. ہر آدمی مسجد کو جانے کے لیے جمعہ کی تیاری میں مشغول ہو جاتا. مگر آج یہ منظر جو ہے بہت ہی کم جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے. تو یہ حال ہرگز جو ہے نہیں ہونا چاہیے. ایسا اگر رہا تو العیاذ باللہ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ہمارے دلوں کی حالت کیا ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، اور ہمارے بچے جو مستقل طور پر جمعہ جو ہے ترک کر رہے ہیں، تو ان کی جو ہے حالت کیا ہوگی. اور پھر اسی طریقے سے اور ایک چیز یہاں پر اسکولوں کے اندر جمعہ کی نمازیں جو ہے قائم کرنا، اسکولوں کے اندر، یا پھر اسی طریقے سے جہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں وہ جو ہے مسجد کو گئے بغیر، مسجد میں جمعہ کے لیے حاضر ہوئے بغیر اپنے طور پر جمعہ قائم کرنا، یا پھر اسی طریقے سے اسکولوں کے اندر جمعہ قائم کرنا اور وہاں پر جو ہے کوئی خطبہ دے دے جس کو جو ہے خطبہ دینا نہیں آتا ہے، یا جس کو جو ہے قرآن مجید کی آیات جو ہے تلاوت کرنا نہیں آتا ہے، نہ ہی جو ہے خطبے کے اندر ایک حدیث جو ہے پڑھی جاتی ہیں، اور کوئی بچہ ہے جو خطبہ دے رہا ہے، کوئی شخص ہے جو خطبہ دے رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا جمعہ ہو گیا. اگر قریب میں مسجد ہے تو کسی کے لیے یہ عذر نہیں ہے کہ وہ جو ہے جمعہ ترک کر کے اپنے طور پر جو ہے جمعہ کی نماز جو ہے قائم کرے. تو جمعہ کے لیے حاضر ہونا انتہائی ضروری ہے. اس سلسلے میں تساہل بالکل جو ہے غلط ہے.
اسکولوں کے جو ذمہ داران ہیں، جیسے اسلامک اسکولز ہیں، بہت سارے اسلامک اسکولز ہیں جہاں پر اپنے طور پر جو ہے جمعہ جو ہے قائم کیا جاتا ہے، جبکہ جو ہے مسجدیں قریب ہیں، مسجدیں بغل میں ہیں، جوامع جو ہے قریب ہیں، اس کے باوجود جمعہ کی نماز سے تساہل کرنا یہ جو ہے انتہائی جو ہے غلط ہے۔